فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ زاہد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رجل بکان اذا قرأ القرآن، فرماتی ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر ایک مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، فابتنا بفناء داری، اپنے گھر میں ایک مسجد بنا رکھی تھی، وہاں قیام کیا کرتے تھے، رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس تلاوت کا ایسا سحر ہوتا تھا کہ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے بھی آ کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے قرآن کو سنا کرتے تھے، اور ان کے مرد، ان کے سرپرست منع کرتے تھے کہیں قرآن کا اثر تمہارے اوپر ایسا نہ ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، منع کرتے تھے نہ جایا کرو، ابوبکر کی زبان سے قرآن نہ سنا کرو کہیں مسلمان نہ ہو جاؤ۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے۔ امی فرماتی ہیں کان رجل بکان اذا قرأ القرآن، ابوبکر صدیق جب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے کثرت سے پھر روتے تھے۔ بکا، شیخ صاحب تشریف فرمائیں، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں، بکا جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ رونے والے، رونے والا نہیں کہا، باقین کا نہیں یہ لفظ، فرمایا بکا بہت زیادہ رونے والے، کثرت سے رونے والے، مبالغے سے رونے والے۔ کب؟ اذا قرأ القرآن، آج میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، کب اولاد نافرمان ہو گئی، میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، کب؟ جب کاروبار نہیں ہے، میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، بیوی بات نہیں مانتی، میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، اولاد شیطانیت کے راستے پہ چل پڑی ہے، میرے اور آپ کا رونا بھی ہوتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کے لیے، دنیا کی خواہشات کے لیے ابوبکر صدیق کا رونا تھا۔ اذا قرأ القرآن، جب وہ رب کے قرآن کو پڑھتے تھے کثرت سے روتے تھے، وہ رب کے سامنے رونے والے تھے، دنیا والوں کے سامنے ان کو رونا نہیں پڑتا تھا۔ آج ہم رب کے سامنے نہیں رو سکتے، اسی وجہ سے دنیا والوں کے سامنے رو رہے ہیں۔ آج جگہ جگہ پر، دنیا کی ایک ایک موڑ پر میرے اور آپ کا رونا ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ رب کے ساتھ میرے اور آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق ایک مومن کا، ایک مسلمان کا رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس تعلق کو کیسے قائم کریں، اس تعلق، اس رشتے کو کیسے قائم کریں؟ اللہ اکبر، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، دروس میں حاضری دیں، جمعے کے خطبے کو توجہ سے سنیں، اللہ کے قرآن کا فہم حاصل کریں، ترجموں کی کلاس میں شرکت کریں، اور جو حضرات قرآن ابھی تک نہیں پڑھ سکے یا احسن انداز سے پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن کو احسن انداز سے پڑھیں۔ آج اس قوم کے گھروں سے، اس قوم کے گھروں سے آواز آتی ہے تو دنیا کے بدماشوں کی، دنیا کے اداکار اور بے حیاؤں کی آوازیں آتی ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں سے آوازیں آیا کرتی تھیں تو رب کے قرآنوں کی آیا کرتی تھی، رب کے قرآن مجید کی آیا کرتی تھی۔ آئیے میں اور آپ اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس رمضان مبارک کی بابرکت ساعت میں، اللہ اکبر، جہاں ہم نے پورا قرآن مجید سنا اور محظوظ ہوتے رہے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اللہ میرے اور آپ کا تعلق اس قرآن مجید کے ساتھ مضبوط فرما دے۔ اور یہ قرآن کوئی معمولی سی چیز ہے، کوئی معمولی سا تعلق ہے؟ غور کیجئے گا، آخری بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے ایک بہت پیاری بات ڈالی ذہن میں، اللہ میرے اور آپ کے حق میں یہ باتیں اور یہ تمام امور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وہ قیامت کے دن بھائیو دوستو بہت سخت دن آنے والا ہے، بہت شدت والا دن آنے والا ہے۔ وہ ایسا شدت والا دن ہے کہ قوم بھاگے گی، یہ انسانیت بھاگے گی بابا آدم کے پاس، ابو جان آج سفارش کر دیجئے، میدان محشر کی گرمی سے، میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ سے لوگ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے اعمال کی بساط کے مطابق کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ہنسلیوں تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، پوری انسانیت وہاں پر جمع ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر انسان پریشانی کی اور درد کی کیفیت کے اندر مبتلا ہوگا۔
بابا کے پاس جائیں گے، بابا جان آج سفارش کیجیے رب العالمین کو کہ اس کی مخلوق بہت پریشان ہے، رب العالمین حساب و کتاب کر لے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن محشر کی تکلیف، اس میدان محشر کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اور آپ کو اس بات کا شاید اندازہ ہو، امتحان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ بہت بھاری ہوتا ہے، امتحان سے پہلے کا وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سیدنا آدم فرمائیں گے نہیں بیٹا، آج میں رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، مجھ سے بھی غلطیاں اور گناہ ہوئے تھے، مجھ سے بھی رب کی نافرمانی ہوئی تھی، آج میں کس منہ سے رب کے سامنے جا کر کہوں اللہ تو اپنے ان بندوں کا حساب لے لے۔ آج اللہ بہت غصے میں ہے، آج اللہ جلال میں ہے، میں آدم بھی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، معذرت، خلاصی جاؤ، اللہ کے برگزیدہ انبیاء کے پاس چلے جائیے۔ یہ انسانیت بھاگے بھاگے دوڑے گی سیدنا حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، دیگر جملہ انبیاء کے پاس۔ اللہ اکبر، تمام انبیاء علیہ السلام ہاتھ اٹھا لیں گے، آج اللہ کے سامنے پیش ہونے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، آج رب کے سامنے پیش ہونے کی جسارت ہم میں نہیں، آج اللہ جلال میں ہے، رب العالمین غصے میں ہے، آج ہم میں یہ جسارت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ رب کو یہ بات جا کر کہہ سکیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ مشورہ متفقہ یہ آئے گا کہ جائیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے۔ یہ انسانیت دوڑے دوڑے سیدنا امام کائنات فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تصور کیجئے اس منظر کو ذرا، اللہ اکبر، جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پیش ہوں گے، رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، رب کی تعریف میں جاری ساری ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے اور کثرت سے تعریف کریں گے سجدے کی حالت میں۔ اللہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوں گے، رب اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوں گے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی کرسی کے سامنے سجدے میں گرے ہوں گے، رب کی تعریف کرتے جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہیں گے قم یا محمد۔ اللہ اکبر، یہاں ٹھہر کر ایک اور بات بھی عرض کر دوں، جائیے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو پورے قرآن کے 30 پاروں میں کہیں یہ لفظ نہیں ملے گا، یہ آیت نہیں ملے گی کہ کسی مقام پر بھی اللہ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا ہو۔ ہاں بلایا ہے، پکارا ہے، اللہ نے تو کیسے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی کریم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بنا کر بھیجا۔ رب العالمین نے یا ایھا النبی لما تحرم مختلف مقامات پر کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کے مقام کے ساتھ بات کی، نبی کہہ کر پکارا، رسول کہہ کر پکارا، آپ کے مقام اور ہستی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن آج قیامت کا دن اتنا سخت ہے، اللہ اتنے جلال میں ہے، رب اتنے غصے میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، کیا کہنے چاہتے ہو بتائیے تو صحیح، کیا سوال ہے تمہارا؟ سیدنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ تو اپنے ان بندوں کا حساب و کتاب کا معاملہ فرما لے، اپنے ان بندوں کا حساب لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو، اس درخواست کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ عزیزان اسلام بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہاں قیامت کا دن ایسا ہوگا، اتنی سختی والا ہوگا، اللہ اتنے جلال میں ہوں گے، وہاں اگر اس میدان محشر میں ایک عظیم سفارشی ہوگا، وہ سفارشی کیا ہوگا؟ وہ رب کا قرآن ہوگا۔ ایک بندے کا اعمال نامہ کھلے گا، اس کی جب اعمال نامہ رجسٹر کھلے گا، سیئات ہیں، گناہ ہیں، کمزوریاں ہیں، انسانی خطائیں ہیں، وہ انسان پریشان ہوگا، نہ جانے آج میرا کیا ہوگا۔ ہاں ایک سفارشی بن کر آئے گا، وہ رب کا قرآن بن کر آئے گا، اللہ کی کرسی کے پائے کو تھام لے گا، اللہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رب العالمین یہ وہ شخص ہے جو اس قرآن پر عمل کیا کرتا تھا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا تھا۔ یا رب العالمین میری سفارش ہے تو اپنے اس پڑھنے والے کو، اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو آج جنت کے اندر داخل کر دیں۔
سنن نبی داؤد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، سورۃ الملک اللہ کے سامنے حجت کرے گی، اللہ تو آج اس پڑھنے والے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ فرمایا جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں نہیں لے کر جائے گی، فرمایا اللہ کے سامنے حجت کرتی رہے گی۔ حجت کا معنی کیا؟ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے لاڈ کرتا ہے، حجت کرتا ہے، نہیں نہیں یہ میری خواہش پوری کر دو، یہ میری بات پوری کر دو، سورۃ الملک رب کے سامنے حجت کرے گی۔ اور مختصراً یہ نقطہ بھی عرض کر دوں، ہمارے اعمال کے اندر قرآن بھی ہے، ہمارے اعمال میں نماز بھی ہے، ہمارے اعمال میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، بہت ساری عبادات ہیں، لیکن کسی عمل کو حجت کرنے کی اللہ کے ہاں جسارت اور طاقت نہیں ہوگی۔ ایک عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ وہ رب کا قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، یہ حجت کرے گی۔ اس کی وجہ علماء تشریف فرما ہے، اس کی حکمت یہ ہے کیونکہ کلام اللہ قرآن مجید یہ کوئی غیر نہیں، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے یہ کلام اللہ اللہ کے سامنے حجت کرے گا۔ نہیں نہیں اللہ آج اس پڑھنے والے کو، اس عمل کرنے والے کو، قرآن سے اس محبت کرنے والے کو، جو دن میں پڑھتا تھا، جو رات میں پڑھتا تھا، اللہ آج اس پڑھنے والے کو تو جنت میں داخل کر دے۔ حدیث میں آتا ہے یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو کیا ارادہ ہے انشاءاللہ اس قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے؟ انشاءاللہ مضبوط تعلق قائم کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے یہ وفادار ساتھی ہے، یہ وفادار سفارشی ہے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث ثابت ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مزید دینی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بہترین صدقہ جاریہ کے لیے لائک، کمنٹ، شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔